ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ کے فوائد اور نقصانات۔ جنگ ہمیشہ تو نقصان کرتی ہے اور جب جیتتی جائے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو اس جیسی ویڈیو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جنگ کا تصور ہی بتاتا ہے کہ جنگ کس قدر مالی، جسمانی، روحانی، اقتصادی نقصانات کرتی ہے۔ جس جگہ پر جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی ایسی مصیبت نہیں ہوتی جو ان پر نہیں ٹوٹتی، جو ان جوان موت کی اپروچ میں چلے جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، یتیم بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹوں کے سہارے محروم ہو جاتے ہیں، کئی ماؤں کے نوجوان نور ان کی آنکھوں سے چھن جاتے ہیں، بہنیں شہید، بھائیوں کا ساری عمر مایوسی سے انتظار کرتی ہیں۔ زیادہ تباہی جوان مردوں کی آتی ہے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پسندگان یہ بھی دکھ رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ، ہمارا بھائی کس حال میں مرا ہوگا، شاید بے گور و کفن ہی رہ گیا ہوگا، آخری وقت میں انہوں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جنگ کی موت اتنی ہی بھیانک ہوتی ہے کہ نہ اس وقت کوئی ہماری ہمدرد پاس ہوتا ہے، نہ پیاس میں زخموں کے منہ پانی کا گھونٹ ڈال سکے جو مرتے وقت اس کی آنکھیں ہی بند کر سکے۔ زخمی ہیں تو بالکل تنہا پڑے ہیں، اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں، لاشیں نہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا سر نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کے گوشت کے لوتھڑے دور دور تک بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہزاروں زخمی پڑے کرا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب شہروں اور آبادیوں اور بمباری ہوتی ہے تو ایسی تباہی مچتی ہے کہ الامان و الحفیظ بڑی بڑی عمارتیں کھنڈر بن جاتی ہیں، مغلوب فوج کے جوان اسیر بناتے چلے جاتے ہیں، انہیں طرح طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں، انہیں پوری خوراک نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح۔ عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جانوروں اور لونڈیوں کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے تاجر اور دولت مند بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بیواؤں کی چیخیں سنی نہیں جاتی، یتیموں کے نالے دل چیر دیتے ہیں، خوش پوش امراء کو تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ملتا، بہت سے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، رہی سہی خوراک باری سے تباہ ہو جاتی ہے۔ جن شہروں میں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جن پھر گیا ہے، گلیوں کو کوچوں بازاروں سے نکلنے سے ڈر لگتا ہے، بارونق شہر کھنڈر بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس ملک میں جنگ ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے تباہ ہو جاتا ہے، وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے رہ سہے لوگ قحط کا شکار ہو جاتے ہیں، وادیاں نظر آتش ہو جاتی ہیں، میدان کا رزار میں لاشوں کی بدبو سے وبائی امراض پھوٹ جاتی ہیں جو دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ملک کے دوسرے حصوں میں تجارت بالکل ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے، اشیاء ضرورت مہنگی ہو جاتی ہیں، مصنوعات کی قیمت گر جاتی ہے، مزدور فاقوں سے مرنے لگ جاتے ہیں۔ فاقوں سے مرنے لگ جاتے ہیں، جہاں جنگ ہو اس ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ان کی اقتصادیات بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنگ اس قدر بھیانک چیز ہے تو لڑی کیوں جاتی ہے؟ اس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ کئی ملک ہوس ملک گیری کی وجہ سے جنگ لڑتے ہیں، کسی پر جنگ ٹھوس دی جاتی ہے تو لڑائی کا جواب لڑائی سے دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اپنے حقوق کی پاسبانی کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے اور ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
لہذا جنگ ناگزیر ہے۔ طریق شاید ہے کہ مہذب سے مہذب ملک نے بھی جنگ لڑی ہے، اس کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، جنگ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔